پر لے آئی، فرمایا اس ذات کا حکم ہے جس کی میں مخلوق ہوں، جس کی میں ماتحت اس ذات کا حکم ہے۔ پھر عادیات کا تذکرہ ہے، گھوڑے کتنے فرما بردار ہیں۔ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں آتا ہے تو وہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے کہ وہاں ٹانگیں بھی کٹ رہی ہوتی ہیں، گردنیں بھی کٹ رہی ہوتی ہیں، گھوڑے زخم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے مالک کی اطاعت میں اس خطرات میں کود پڑتا ہے۔ لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کہتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، اسی کے نعمتیں کھاتا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، مال کی محبت میں بہت آگے نکل گیا، مال کی محبت میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ پھر سورہ قاریہ کا تذکرہ ہے، نیکی اور بدی کا وزن ہونے والا ہے۔ خوش نصیب لوگ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، خوشی کی زندگی میں ہوں گے، اور بد نصیب جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کے لیے دھیکتی ہوئی آگے ہوگی۔ فرمایا کب تک غافل رہو گے بھائی اس مولا سے، کب تک آخرت کو بھلائے بیٹھو گے؟ کیا تمہیں اس وقت ہوش آئے گا جب قبر میں جاؤ گے؟ حتی زرتم المقابر، جب قبروں میں جاؤ گے۔ زندگی گزر رہی ہے اور اسی پہ ایک دوسرے سے مقابلہ اور مسابقہ، حتی زرتم المقابر، قبر میں جا پہنچو گے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے ایک وادی بھی مل جائے نا اس کی حوث کا پیٹ نہیں بھرے گا، دو وادی بھی مل جائے نا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی حوث کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ عصر ہے، ایسی جامع آیت صورت ہے، چھوٹی سی 2-3 آیتیں ہیں، دو لینے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورا قرآن نبی آتا ایک صورت آتی، اور اس صورت میں تدبر اور غور کوئی مسلمان کرتا تو نجات کے لیے ایک صورت ہی کافی تھی، ایسا جامع مضمون ہے۔ فرمایا سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ پہلی بات تو یوں کی والعصر، عصر کی قسم، عصر کا وقت میں کیا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ہوتا ہے شام ڈھلنے کو ہے، سورج غروب ہونے کو ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھا دی، ارے تمہاری زندگی کی بھی شام ہو گئی ہے بھائی، کسی وقت بھی سورج غروب ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی کی بھی شام ہو گئی ہے، کسی وقت بھی سورج غروب ہو سکتا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ہاں؟ اور پھر بتایا انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہے، نہ دیکھنا دولت، نہ دیکھنا عہدے، نہ دیکھنا منصب، نہ دیکھنا دنیا کی چمک دمک، اللہ کہہ رہا ہے سب خسارے میں۔ خسارے سے باہر کون ہے؟ جس کی زندگی ایمان کے مطابق ہے، بس جس کی زندگی ایمان کے مطابق، جس کی زندگی میں ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، وہ خسارے سے فارغ بچا ہے۔ اور صرف اپنی دینداری کافی نہیں میاں، صرف اپنی دینداری کافی نہیں، جہاں جہاں اس کا اختیار چلتا ہے ان کو دین پہ لے کے آنا اس کے فرائض میں داخل ہے۔ جو اس کے ماتحت ہیں، جہاں جہاں اس کا آرڈر اصل و سوخ چلتا ہے ان کو دینداری پہ لے کے آنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ناگواریوں پہ ایک دوسرے کے صبر کی تلقین کرنا، اور پھر ان کی مذمت فرمائی جو چغل خیر ہیں، عیب جوئی کرنے والے ہیں، مال کی محبت میں ایسے ہیں کہ اکٹھے کر رہے ہیں، ایسا اکٹھا کر رہے ہیں جیسے یہ مال انہیں ہمیشہ زندگی دے دے گا، مال جیسے ہمیشہ زندگی دے دے گا۔ کس نے مال نے کبھی کسی کو زندگی دی ہے میاں؟ فرمایا ایسا جوڑ رہے ہیں جیسے مال انہیں زندگی دے دے گا۔ اللہ کی آگ ہے اور بڑی سخت ہے، وہ جسموں تک نہیں جاتی، وہ کلیجوں تک جاتی ہے، وہ دلوں تک جاتی ہے۔ اور پھر سورہ فیل کا تذکرہ ہے، ابرہا ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے آیا تھا بیت اللہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ سنا یمن کا گورنر تھا، سنا کا وہاں کا گورنر تھا ابرہا، وہ ایک لشکر لے کے آیا تھا۔ اللہ نے اس بڑے طاقتور لشکر کو اپنی چھوٹی سی مخلوق سے ایسا پٹوایا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے جانور چارہ کھاتا ہے نا منہ میں، اور اس کے بعد جب پھر باہر پھینکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس سارے طاقتور لشکر کو اپنی چھوٹی سے ایک پرندے کے ذریعے ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا، ایسا پٹوایا کہ سب چورا چورا ہو کے رہ گئے۔ سپر طاقت صرف اللہ کی، طاقت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے، قوت اور طاقت کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے۔ الا لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، بس وہ چاہ لے، بڑا لشکر لے کے آیا۔ اللہ نے کوئی فوج نہیں بنائی، فوج نہیں تیار کی، چھوٹا سا پرندہ چونچ میں
اس نے چونچ میں پتھر کیا رکھا، ایٹم رکھا ہوا تھا، ایٹم، وہ سر پہ لگتا، جسم کو چیرتا ہوا، ہاتھے کو چیرتا ہوا زمین پہ جاتا تھا، اور وہ جب چیرتا ہوا جاتا تو جسم کے ٹکڑے اس سے گرنا شروع ہو جاتے، جسم کے ٹکڑے اس سے گرنا شروع، جسم کے ٹکڑے اس سے گرنا شروع۔ اللہ اللہ ہے، کسی قوم کی بربادی کے لیے اسے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، بس اس کا ارادہ ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ پھر سورہ قریش